السلام علیکم، میں عمران شہباز سے ہوں اور میں انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ہر مسلمان قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے، لیکن مسلمان نام کے علاوہ ہمیں دوسرا لیول لگانا چاہیے، جیسے کہ تبلیغ جماعت، اہل حدیث یا سنی جماعت، کیونکہ آج کا پروگرام کا جو پامپلنٹ لگا تھا کالجز میں، میرے نان مسلم فرینڈز پوچھے تھے کہ اہل حدیث کیا ہے۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے، وہ مانتے ہیں، لیکن کوئی جماعت دینا، آرگنائزیشن صحیح ہے کہ یہ جائز ہے؟ تو کوئی جماعت مطلب آرگنائزیشن، ہم ایک کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ میرے ادارے کا نام ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، تو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ادارے کا نام رکھنا یہ جائز ہے۔ جمعیت الاہل حدیث ایک ادارے کا نام ہے، تو ادارے کے حساب سے جائز ہے، لیکن اگر کہوں گا کہ جمعیت الاہل حدیث والے ہی جنت میں جائیں گے، یا IRF والے، میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتا ہوں، آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھیں گے تو ہی جنت میں جائیں گے، تو پرابلم ہے۔ تو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ادارے کا نام رکھنا جائز ہے۔ جمعیت الاہل حدیث یہ ایسی جمعیت ہے جو قرآن اور حدیث، صحیح حدیث پہ عمل کرتی ہے، اچھی بات ہے۔ تبلیغ جماعت جو تبلیغ کرتے، میں بھی تبلیغ کرتا ہوں، تو نام دینا اعتراض نہیں، اگر کوئی آرگنائزیشن کا نام دینا یہ اجازت ہے، لیکن دین میں بٹوارا کرنے کے لیے نہیں۔ یہ ادارے مثال کے طور پہ کمپنی کے نام ہوتے، کئی کمپنی ہے، تو کمپنی کا نام دیتے دین میں بٹوارا کرنے کے لیے نہیں، کام کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ تبلیغ جماعت، تبلیغ صحیح مطلب ہے غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلانا، تو میں تکلیف کر رہا ہوں، اصل میں تو میں تبلیغ ہوں، میں مبلغ ہوں۔ تبلیغ جماعت کا نام ہونا چاہیے اصلاح جماعت، وہ غیر مسلم کی طرف تھوڑی جاتی ہے، وہ تو مسلم کی طرف جاتی ہے۔ تو تبلیغ اگر جماعت میں تبلیغ جماعت رکھتا ہوں کیونکہ میں تکلیف کر رہا ہوں، تو جماعت کا نام رکھنے سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ میں تبلیغ جماعت ہوں، میں تبلیغ کیوں، اچھا مسلمان ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، تو پرابلم ہے۔ قرآن میں کوئی سی آیت نہیں جس میں لکھا ہے کہ تبلیغ جماعتیں جنت میں جائیں گی، یا IRF والے، اسلامک ریسرچ والے، فاؤنڈیشن والے وہ جائیں گے جو مسلم ہے۔ مسلم مانی اللہ کی بات ماننا، جو اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے وہ جنت میں جائیں گا۔ لیکن صرف لقب دینے سے کیا میں جماعت اسلامی ہوں، تو اگر آرگنائزیشن بنائے جماعت اسلامی مجھے اعتراض نہیں، لیکن کوئی بھی ادارہ بناتا ہے، آپ بناتے ہیں، وہ ادارہ اگر قرآن اور حدیث کے اوپر چل رہا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ اگر ادارہ بناتے ہیں اور وہ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہے تو مجھے اعتراض ہے۔ تو کوئی بھی آپ اگر آرگنائزیشن کو اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، صرف اتنی تحقیق کرو کہ وہ ادارہ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں۔ ہر انسان کہتا ہے میں قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہوں، ہر مسلم، تحقیق کرے تو پتا چلتا ہے کون سی حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے۔ تو آپ اگر ادارے سے جڑنے کے پہلے اتنا تحقیق کرو کہ یہ ادارہ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کر رہا ہے، چاہے وہ IRF ہو، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ہو، چاہے جمعیت الاہل حدیث ہو، یا جماعت اسلامی ہو، تبلیغ جماعت ہو، آپ اتنی تحقیق کرو کہ یہ ادارہ جو بھی چیز اسلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کیا وہ قرآن کے حساب سے کہہ رہا ہے، کیا وہ صحیح حدیث سے ثابت کر سکتا ہے، اس ادارے سے جڑنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ادارہ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو اس ادارے سے بچو۔ تو ادارہ بنانے کوئی حرام نہیں، لیکن اسلام میں فرقے مت بناؤ۔ تو جماعت کام کے سلسلے میں کوئی آپ آرگنائزیشن بناتے اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن دین میں فرقے مت بناؤ۔ ہوپ دان دینا، آرگنائزیشن صحیح ہے کہ یہ جائز ہے؟ کیونکہ جماعت مطلب آرگنائزیشن، ہم ایک کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ میرے ادارے کا نام ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، تو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ادارے کا نام رکھنا یہ جائز ہے۔ جمعیت الاہل حدیث ایک ادارے کا نام ہے، تو ادارے کے حساب سے جائز ہے، لیکن اگر کہوں گا کہ جمعیت الاہل حدیث والے ہی جنت میں جائیں گے، یا IRF والے، میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتا ہوں، آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھیں گے تو ہی جنت میں جائیں گے، تو پرابلم ہے۔ تو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ادارے کا نام رکھنا جائز ہے،
لیکن کوئی بھی ادارہ بناتا ہے اب بناتے ہیں وہ ادارہ اگر قرآن اور حدیث کے اوپر چل رہا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ اگر ادارہ بناتے ہیں اور وہ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہے تو مجھے اعتراض ہے۔ تو کوئی بھی آپ اگر آرگنائزیشن کو اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، صرف اتنی تحقیق کرو کہ وہ ادارہ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں۔ ہر انسان کہتا ہے میں قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہوں، ہر مسلم تحقیق کرے تو پتا چلتا ہے کون سی حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے۔ تو آپ اگر ادارے سے جڑنے کے پہلے اتنا تحقیق کرو کہ ادارہ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کر مسلم کی طرف جاتی ہے۔ تو تبلیغ اگر جماعت میں تبلیغ جماعت رکھتا ہوں کیونکہ میں تکلیف کر رہا ہوں تو جماعت کا نام رکھنے سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ میں تبلیغ جماعت ہوں، میں تبلیغ کیوں، اچھا مسلمان ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، تو پرابلم ہے۔ قرآن میں کوئی سی آیت نہیں جس میں لکھا ہے کہ تبلیغ جماعتیں جنت میں جائیں گی، یا IRF والے، اسلامک ریسرچ والے، فاؤنڈیشن والے وہ جائیں گے جو مسلم ہے۔ مسلم مانی اللہ کی بات ماننا، جو اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن صرف لقب دینے سے کیا میں جماعت اسلامی ہوں، تو اگر آرگنائزیشن بنائے جماعت اسلامی مجھے اعتراض نہیں۔ السلام علیکم، میں عمران شہباز سے ہوں اور میں انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ہر مسلمان قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے، لیکن مسلمان نام کے علاوہ ہمیں دوسرا لیول لگانا چاہیے، جیسے کہ تبلیغ جماعت، اہل حدیث یا سنی جماعت، کیونکہ آج کا پروگرام کا جو پامپلنٹ لگا تھا کالجز میں، میرے نان مسلم فرینڈز پوچھے تھے کہ اہل حدیث کیا ہے۔ تو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے، وہ مانتے ہیں، لیکن کوئی جمعیت الاہل حدیث یہ ایسی جمعیت ہے جو قرآن اور حدیث صحیح حدیث پہ عمل کرتی ہے، اچھی بات ہے۔ تبلیغ جماعت جو تبلیغ کرتے، میں بھی تبلیغ کرتا ہوں، تو نام دینا اعتراض نہیں، اگر کوئی آرگنائزیشن کا نام دینا یہ اجازت ہے، لیکن دین میں بٹوارا کرنے کے لیے نہیں۔ یہ ادارے مثال کے طور پہ کمپنی کے نام ہوتے، کئی کمپنی ہے تو کمپنی کا نام دیتے، دین میں بٹوارا کرنے کے لیے نہیں، کام کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ تبلیغ جماعت، تبلیغ صحیح مطلب ہے غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلانا، تو میں تکلیف کر رہا ہوں، اصل میں تو میں تبلیغ ہوں، میں مبلغ ہوں۔ تبلیغ جماعت کا نام ہونا چاہیے اصلاح جماعت، وہ غیر مسلم کی طرف تھوڑی جاتی ہے، وہ تو